تو اولاد کی تربیت کرنا یہ ہم سب پر واجب اور فرض ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا تو اس کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو پال رہا ہے یا سانپ اور بچھو پال رہا ہے. کیونکہ بگڑی ہوئی اولاد جو تکلیف دیتی ہے، ایسی تکلیف سانپ اور بچھو کا ڈنگ بھی نہیں دیتا. لہذا تربیت اولاد کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ تربیت اور پرورش ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے اچھے لباس کا بندوبست کرنا، ان کو اچھا کھلانا پلانا، اچھی جگہ پر تعلیم دینا، یہ ان کی پرورش ہے، تربیت نہیں ہے. تربیت کسی اور چیز کا نام ہے. آج کل کے والدین اولاد کی پرورش میں جو چیزیں آتی ہیں اسی کو اپنی تربیت سمجھتے ہیں، بلکہ تربیت کسی اور چیز کا نام ہے. اچھا کھلانا پلانا، اچھا لباس پہنانا، اچھے اسکول میں تعلیم دینا، یہ تربیت نہیں، پرورش ہے. پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پرورش ہے تو تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسی چیزیں سکھائیں جن سے دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی نصیب کریں، یہ تربیت ہے. ایسی چیزیں جس سے دنیا و آخرت کی کامیابی اولاد کو نصیب ہو، یہ اولاد کی تربیت کرنا ہے. سب سے پہلی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں روزانہ کی بنیاد پر. وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں وہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ مجھے اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اور تربیت کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت کی بنیاد آپ کے گھر کا ماحول ہے. اگر آپ اولاد کو زبان سے نصیحت کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ اس نصیحت سے مختلف ہے تو آپ کی نصیحت رائگاں چلی جائے گی، کیونکہ آپ صرف زبان سے نصیحت کر رہے ہیں، گھر کا ماحول اس نصیحت کی گواہی نہیں دے رہا. لہذا ایسی نصیحت نہ صرف اولاد پر اثر نہیں کرے گی بلکہ آپ کی وہ نصیحت ضائع چلی جائے گی. گھر کا ماحول کیسا ہو تربیت اولاد کے لیے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم از کم گھر میں ایسی چیز کا اہتمام ضرور ہو کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو تو گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ رہے، وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے. اگر آپ کے گھر کے اندر گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، تو ایسا گھر اولاد کی تربیت کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ زبان سے نصیحت کریں گے اور گھر میں ماحول ایسا ہوگا تو بچے ہمیشہ گھر کے ماحول میں رنگے جاتے ہیں. لہذا اگر اولاد کی تربیت ہم نے کرنی ہے تو گھروں کے ماحول کو بھی بدلنا ہوگا. دوسری چیز تربیت اولاد کے حوالے سے کہ آپ اپنی اولاد کو اس بات کا یقین دلائیں کہ اس کا وجود اس کی فیملی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اقبال نے بھی کہا تھا
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب آپ اپنی اولاد کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا گھر میں بڑا مقام ہے اور ملک و قوم کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے، پھر اولاد یقیناً آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی. تیسری چیز اس حوالے سے جو بڑی اہم ہے آج کل کے دور کے مطابق، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اپنی اولاد کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آئیں جہاں پر خونخوار جانور اور درندے موجود ہوں، اور اس بات کا یقین بھی ہو کہ آپ کی اولاد جب اس جنگل میں جائے گی تو وہ خونخوار درندے اس پر حملہ آور بھی ہوں گے، تو کیا آپ اپنی اولاد کو ایسے جنگل میں چھوڑنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. لیکن آج کل کے دور میں یہ جو موبائل ہے یہ ایسے جنگل کی مانند ہی ہے کہ جس میں خونخوار اور جنگلی درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی اولاد سے ایمان کو چھین لینے کے لیے موجود ہیں. اور جب آپ کی اولاد سوشل میڈیا کے تھرو، اس موبائل کے تھرو اس جنگل میں داخل ہوتی ہے تو طرح طرح سے حملے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن آج کل کے ماں باپ مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں. آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس کا ذہن آپ کے پاس موجود نہیں ہے. وہ مکمل طور پر وہ جو جنگل جس کا خوفناک منظر میں نے آپ کو پیش کیا، اس جنگل میں اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے. لہذا جب تک آپ کا بچہ، آپ کی بچی تعلیمی سلسلے میں اہم کامیابی اس کو نصیب نہ ہو یا کردار میں اتنی پختگی نہ آ جائے کہ اب ایسے حملے اس پر اثر نہیں کریں گے، تب تک اپنی اولاد کو اس خوفناک جنگل سے دور رکھیں. یقیناً مجھے معلوم ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر تربیت اولاد کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے تو پھر کچھ مشکل فیصلے بھی آپ کو ضرور کرنا ہوں گے.